السلام علیکم ویورز، آپ سب کو یور سکسیس چینل پہ ویلکم کہتے ہیں۔ اس چینل پہ ہم نے شروع کیا تھا کہ بچوں کو اور ٹیچرز اور جو بھی بڑے جو ابھی میتھ کی بریل سے جن کو ہاؤ نہ ہو نہیں، ان کو ایسا ٹیوٹوریل پہ دیں جس سے وہ میتھ کی بریل کو آسانی سے سیکھ سکیں۔ اور آج جو میتھ کی بریل کی ہماری دوسری ویڈیو جو ہے وہ سیپریشن سائن کے اوپر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کاؤنٹنگ کیسے لکھ سکتے ہیں، 1 سے لے کر جہاں تک مرضی آپ لکھ لیں، 1 2 3 4 5 6۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بکس کے اندر 1 2 3 4 5 6 کے درمیان کوئی کاما یا کوئی اور ایسا پنچویشنل سائن دیا ہوا ہوتا ہے، جو چھوٹے بچے ہیں، جو ابھی بگنرز چھوٹی کلاسز میں ہیں، پرائمری سیکشن کے بچے، اگر وہ ویڈیو سنتے ہیں تو ان کے لیے بتاتا چلوں کہ پنچویشن سائن سے مراد آپ کا فل سٹاپ، کاما، ہائفن، ڈیش، کوشچن مارک، ایکسکلیمیٹری سائن، اس قسم کے جو سائن یہ آپ کے پنچویشنل سائن کہلاتے ہیں، یا اردو میں ان کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ اگر کہیں آپ کاؤنٹنگ لکھ رہے ہیں 1 2 3 اور ان کے درمیان یا ان کے اینڈ پہ کوئی ایسا پنچویشنل سائن موجود ہے تو اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے، وہ آج آپ اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں آپ سیکھیں گے۔ اس لیے اس مقصد کے لیے .6 کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کو سیپریشن سائن کہتے ہیں، اور یہی آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا، یہ اب آپ کے سامنے سلائیڈ پر اس کا ایک رول نمبر 1.2 اس پہ لکھا ہوا ہے کہ .6 کو یوز کرنے کے لیے کون کون سے رولز آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ رول ہے وہ یہ 1.2، اس کو 1.2 اس لیے لکھا ہے کہ جو اوریجنل بک ہے اس بک میں یہ رول نمبر 1.2 ہے، یعنی رول نمبر 1 کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس کا سیکشن 2 ہے۔ نیچے بک کا آپ کو ریفرنس بھی دے دیا گیا ہے کہ بریل میتھمیٹک نوٹیشن کس سے لیا گیا، اس کا پیج نمبر 9 ہے، اور اس پیج نمبر 9 اس کو پبلش کیا ہے رائل نیشنل انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ، انگلینڈ جو ہے اس نے، اور یہ میرے پاس 2004 کا ورژن ہے، تھوڑا پرانا ہے لیکن مجھے یہی اویلیبل ہو سکا۔ اس رول کو دیکھیے گا، اس رول میں لکھتا ہے کہ .6 پروسیڈ any punctuation sign except hyphen or dash، یعنی جو .6 ہے وہ کوئی بھی اگر آپ پنچویشنل سائن لگانے لگیں گے اس سے پہلے لگایا جائے گا، یعنی اگر آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے تو اس سے پہلے .6 لگائیں گے، اگر آپ کاما لگانا چاہ رہے ہیں تو .6 لگائیں گے، اگر آپ کوشچن مارک لگا رہے ہیں تو .6 پہلے لگائیں گے۔ یہ صرف میتھ میں بتا رہا ہوں۔ جب آپ سے اس سے پہلے کوئی نمبر یا کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے، گنتی لکھی ہوئی ہے، کوئی ہنسا لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے تو .6 لگا کر فل سٹاپ لگائیں گے۔ ڈائریکٹ آپ فل سٹاپ، یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 لکھا اور 3 کے فوراً بعد آپ نے فل سٹاپ لگا دیا، تو وہ مسٹیک کہلائے گی، وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے .6 کو لگانا پڑتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو سیٹ ہم لکھتے ہیں، سیٹ کے ممبرس لکھتے ہیں، جب 1 2 3 4 5، یعنی جیسے نیچرل نمبرز ہیں، قدرتی اعداد 1 2 3 4 5، تو اب آپ دیکھتے ہیں جب سیٹ لکھا ہوتا ہے بریل بکس میں تو 1، اور پھر کاما کیونکہ ہوتا ہے سائٹڈ پرنٹ میں کاما ہوتا ہے، 1 کے بعد کاما، پھر 2، پھر 2 کے بعد کاما، پھر 3، 3 کے بعد کاما، اور 4، اس طرح ہر ممبر کے بعد کاما لگا ہوتا ہے۔ تو اس کاما کو دینے کے لیے
اس سے پہلے .6 لگے گا. ڈائریکٹ آپ کاما نہیں دیں گے، کاما دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اگر آپ 1 لکھتے ہیں 1 کے بعد آپ .6 اور پھر .2 دیں گے. تو یہ اس رول میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پنچویشنل سائن سے پہلے آپ نے .6 کو یوز کرنا ہے. ایکسپٹ کہہ رہا ہے سوائے 2 اس پنچویشنل سائن ایسے ہیں جو اس سے مستثنا ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک ہائفن ہے، ہائفن کے ڈاٹ آپ کو پتا ہے 36 ہوتے ہیں بریل میں، اور دوسرا ہے ڈیش جس کے ڈاٹ ہیں 36 36 36. ایک کو زنجیرہ کہتے ہیں اور اردو میں، اور دوسرے کو خط کہتے ہیں. ان کے علاوہ باقی سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی پنچویشنل سائن آ جائے تو اس کو لگانے سے پہلے .6 کا یوز ہوگا. یہ اب آپ نے اس رول کو سمجھ لیا ہے. بک کا نام بھی آپ کے پاس آ گیا، آپ اس میں سے مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ایک ایگزامپل ہے. ہم نے لکھا 2, 3 اور فل سٹاپ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2, 3 اور فل سٹاپ کے بعد ہم نے اس کو ڈاٹڈ فارم میں بھی لکھ کے بتایا کہ 2 آپ نومیرک سائن کے ساتھ 2 لکھا، پھر کاما دینے سے پہلے .6 اور .2 لکھا گیا. کاما کے ڈاٹ آپ کو پتا ہے .2 ہیں تو کاما .2 لگا، اور اس سے پہلے سیپریشن سائن .6 کا یوز کیا گیا. اور اس کے بعد یہ جو ایس پی لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسپیس، یعنی آپ نے ایک سیل چھوڑ کر، آپ کو پتا ہے کاما فل سٹاپ جو پنچویشنل سائن ہے ان کے بعد ایک سیل جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے، تو اسپیس دینی ہے، ایک سیل چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد 3 لکھنا ہے. اور 3 لکھنے کے بعد جب ہم نے فل سٹاپ دینا ہے تو .6 دے کر پھر فل سٹاپ کے ڈاٹس دینے ہیں. اچھا، ایک یہ رول ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے، چاہے آپ انگلش لکھ رہے ہوں، اردو لکھ رہے ہوں، یا کوئی بھی لینگویج لکھ رہے ہوں، بریل میں یہ کامن رول ہے اور امپورٹنٹ رول یہ ہے کہ آپ نے پرنٹ کو فالو کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی. ہم نے جو بھی بریلسٹ ہے، بریل لکھنے والا ہے، اس کو پرنٹ بکس کو فالو کرنا پڑے گا. کہیں اگر پرنٹ بکس میں کاما دیا ہوا ہے تو وہاں کاما دیں گے، اگر فل سٹاپ دیا ہوا ہے تو فل سٹاپ دیں گے. اپنی مرضی ہم نہیں کریں گے. ہماری جو بریل ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پرنٹ پر. تو جیسا پرنٹ میں لکھا ہوگا، بریلسٹ جو بھی ہوگا اس کو ایز پاسبل جو ہے جتنا بھی اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہ اس کو پرنٹ کے قریب تر رکھنے کی کوشش کرے گا کہ بریل اور پرنٹ آپس میں کلوز رہیں، زیادہ ڈفرنس دونوں کے بیچ میں نہ آئے. تو یہ ایگزامپل ہے، اس سے آپ کو یہ رول 1.2 ایزیلی سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب آپ دیکھتے ہیں رول نمبر اس کا 2 کیا کہتا ہے. جی اب اس کا سیکنڈ رول ہے جس کو اس کے ساتھ نمبرنگ دی ہوئی ہے، رول نمبر 3.4. یہ 3.4 اس لیے دیا ہوا ہے کہ جو اس کی اوریجنل بک جو نیچے جس کا ریفرنس دیا ہوا ہے، پیج نمبر بھی دیا ہوا ہے، پیج نمبر 18 سے لیا گیا، اس کا یہ رول نمبر 3.4 ہے. اس کے مطابق وہ کہتا ہے جی کہ جنرلی وہ کہتا ہے کہ جو پرنٹ بکس ہیں، پرنٹ میں وہ کہتا ہے کہ جو پنچویشن از جنرلی اسپیسڈ ان پرنٹ، کہ پرنٹ میں جنرلی اگر یہ جو ہوتی ہیں جو پنچویشنل سائنز ہوتے ہیں ان میں اسپیس دی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ دو اٹ شوڈ ناٹ یوزلی بی لیفٹ اسپیسڈ بیفور اینڈ آفٹر ان بریل. تو بریل میں کہتا ہے کہ یوزلی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پنچویشنل سائنس جب ہم لکھتے ہیں فل سٹاپ کاما ایسے تو ہم اسپیس نہیں دیتے ہیں. تو اگر پرنٹ بک میں اسپیس دی ہوئی ہے تو ہم اس کو اسپیس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ عام طور پر ہم یہ جو نسبت تناسب والے سوال کرتے ہیں تو نسبت کا سائن وہ ہے جو کولن کے ڈاٹس ہوتے ہیں نا 2, 5، وہ پنچویشنل سائن ہے.
تو کولن کے ڈاٹس ہی کو اوپر نیچے دو نقطے ہوتے ہیں جو ویژلی امپیئرڈ ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں، بلائنڈ کے لیے 2 ڈاٹس ہوتے ہیں اوپر نیچے، ان کو کولن بول دیتے ہیں۔ تو وہی ڈاٹس ہم نسبت کے لیے 2 کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے ہم لکھنا ہو 3 2 6، تو اس کے لیے پھر ہم یہ ڈاٹس کولن کے 2 5 یوز کریں گے۔ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں یہ آپ کو نیکسٹ ایگزامپل میں بتاتے ہیں۔ جی اب یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ میں اس کی ایگزامپل دیکھیں تو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے 3 2 6 ہم نے لکھا ہوا ہے، یعنی 3 نسبت 6 نسبت کے ڈاٹ آپ کو بتائے ہیں، تو وہ کولن کے ڈاٹس ہوتے ہیں 2 5۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ 3 بریل میں لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اسپیس ہے ایس پی لکھا ہوا ہے، اور اسپیس کے بعد پھر ہم نے 2 5 کے ڈاٹ کولن کے لیے یوز کیے ہیں، اور پھر ساتھ ہی آگے جو 6 ہے اس کو ساتھ ہی اس کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، وداؤٹ اسپیس لکھا ہے۔ تو یہ اس طرح ڈاٹ 6 کا یوز ہو سکتا بھی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسپیس نہ دیں، کولن سے پہلے ڈاٹ 6 دے کر پھر آپ جو نسبت کے ڈاٹ ہیں 2 کے ڈاٹ ہیں 2 5 وہ دے دیں، اور پھر اس کے بعد نمبر سائن کے ساتھ 6 لکھ لیں۔ تو دونوں طرح پاسبل ہے، یا آپ اسپیس دے دیں تو، یا اگر اسپیس نہیں دینا چاہتے تو آپ ڈاٹ 6 کو یعنی سپریشن سائن کو یوز کر لیں۔ لیکن یاد رکھیے، پھر کہہ رہا ہوں، یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر پرنٹ فارم میں اگر آپ کو جو کوشچن دیا ہوا ہے اس میں اگر پرنٹ بک میں اسپیس دی ہوئی ہے تو آپ اسپیس دیں گے، اس میں اگر اسپیس نہیں دی ہوئی تو پھر آپ اسپیس نہیں دیں گے اور سپریشن سائن کا یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کا تھا سپریشن سائن کا یوز، اور اس سے ریلیونٹ جو رولز تھے، ریفرنس آپ کو دے دیا گیا۔ آپ اس مزید اس بکس کو بک جو ہے نوٹیشن بک ہے، اس کو آپ مزید سرچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کو ریڈ کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ کہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بھی پوچھ لیں، ہم دوبارہ اس کو ریکارڈ کر دیں گے، اور آپ کو تاکہ مزید بہتر سمجھ آ سکے آپ کا فیڈ بیک بے حد ضروری ہے۔ اور اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔